खुदाम यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप तमाम बहनों भाइयों की सलामती हो। हम खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि वो अपने लोगों की ज़िंदगी में वक्त लम्हा देता ताकि हम उसके हजूर आकर उसकी बड़ी शुक्रगुजारी कर सके। आज हम खुदाम के पाक कलाम में से बड़े अहम और खूबसूरती से पर गौर करेंगे और आज हम कलाम में से सीखेंगे कि हमें शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए। यकीनन अगर हम 2020 साल 21 साल जो भी ये भी ख़त्म होने वाला है, अगर हम गौर करें तो बहुत सारे बहन भाई कोरोना की जद में आए, मुख्तलिफ परेशानियों में, हादसात में हमसे वो बिछड़ गए, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने तमाम वबाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से हमें संभाले रखा। और आज हम पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि शुक्रगुजारी क्या है। अगर हम शुक्रगुजारी के मानी पर गौर करें तो शुक्रगुजारी का मतलब एहसानमंद होना है। अगर कोई इंसान के काम आ जाए तो हम कितनी बार उसको शुक्रिया, थैंक यू कहते हैं, लेकिन खुदावंद जो हमें जिंदगी देता है, खुदावंद जो हमारे लिए आसमानी दरीचों को खोल देता है, जो अपनी कामल कदूस बरकत को जारी कर देता है, हमें हर पल हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और यकीनन शुक्रगुजारी जो है ये उसका एतराफ करना है, उसकी बड़े नाम को जलाल देना है। हम अक्सर ज़बूर गाते हैं कि वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। हमारी जिंदगी में खुदावंद बड़े बड़े जलाली काम करता है और खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम शुक्रगुजारी के मुतल्लिक सीखेंगे कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा की बरकत को हम दावत देते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे कुलसियों उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। यकीनन खुदावंद के पाक कलाम में जब हम शुक्रगुजारी के मुतल्लिक देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बाप का शुक्र करते रहो। हमें आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करनी है क्योंकि उसने हमें इस लायक किया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं होती, बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन जब खुदा उनको एक अच्छा मकाम देता है, जब खुदा उनको एक अच्छा दर्जा देता है, उनको अच्छी जॉब देता है, वो अपने माल पे गुरूर करना शुरू कर देते हैं, अपनी वाकफियत के ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं, अपनी एजुकेशन के ऊपर वो गुरूर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि खुदावंद हमें इस लायक बनाता है और हमें बाप की शुक्रगुजारी करना है। यकीनन अगर खुदा हमें इस लायक ना करे तो हमारी डिग्रियां बेकार हैं, हमारी जितनी भी वाकफियत है, जो कुछ है वो सब कुछ बेकार है। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम में लिखा बाप का शुक्र करते रहो। हमने बाप की शुक्रगुजारी करनी है। और अगर हम पाक कलाम में देखें कि शुक्रगुजारी आखिर है क्या, और ज़बूर नंबर 50 में अगर हम देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, खुदावंद कहता वो मेरी तमजीद करते हैं। शुक्रगुजारी करना जो है ये खुदावंद की तमजीद करना है। शुक्रगुजारी जो करना है ये खुदावंद के नाम को जलाल देना है। और दाऊद कहता है, कब्र में कौन तुझे याद करेगा,
قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ سو ابھی ہم خداوند کی ہمیشہ شکر گزاری کیا کریں۔ ہم ہمیشہ گلے کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بڑے اعتراض لے کر خدا کے حضور جاتے ہیں۔ خداوند تو نے مجھے یہ نہیں دیا، خداوند تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا، میں نے یہ مانگا تھا لیکن جو اس نے دیا۔ کیا ہم دیانتداری کے ساتھ خدا کے حضور آئے؟ کیا ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس کی شکر گزاری کی ہے؟ یقیناً ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں تو میں زبور 100 کا مطالعہ کر رہا تھا۔ زبور نمبر 100 اگر ہم دیکھیں تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ میں اکثر بہنوں بھائیوں کو کہتا آپ چرچ سے کیوں لیٹ ہوئے ہیں؟ آج خدا کا دن تھا، آپ خدا کے گھر میں کیوں نہیں آئے؟ تو اکثر بھائی گلا کرتے ہیں کہ آج جی کار ساڈی لڑائی ہو گئی سی۔ آپ جھگڑا کر کے خدا کے گھر میں آتے ہیں، آپ لڑائی کر کے خدا کے گھر میں آتے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ آپ جب گھر سے ہی ایسا رویہ لے کر آئیں گے برکت نہیں مل سکتی۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم گھر سے اس کی تمجید کرتے ہوئے آئیں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ سنڈے کو صبح صبح بھی جب ہم چرچ میں آتے تو ہم ڈرامے دیکھتے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا کہ ہمیں گھر سے ہی حمد کرنا شروع کر دینی ہے۔ ہم گھر سے یسوع کو لے کر جائیں تاکہ یسوع کا جلال اس کے لوگوں کی زندگی میں ٹھہر سکے۔ جیسس۔ اور خداوند کے پاک کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کا شکر کرنا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، وہ سدا چھڑکتا نہیں ہے، وہ سدا قہر میں نہیں رہتا، بلکہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو، شکر گزاری کریں، دعا کریں، اور کلام میں لکھا ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی کیا مرضی ہے؟ شکر گزاری کریں۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم گلے نہ کریں بلکہ اس کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ تمام لوگوں کے درمیان ایک اعلان کروایا جائے کہ میری برتھ ڈے اس بادشاہ کی سالگرہ تھی، اور اس نے کہا کہ لوگوں کو آپ بلائیں اور ایک شاہی میز لگوائیں۔ اس میز کے اوپر فقیر، امیر، ادنا، خاص سارے وہاں پہ آ کے کھانا کھائیں گے اور میں ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ تو ہر ایک چیز اس کی خاص ہے اور وہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لیکن یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ انہوں نے اناؤنسمنٹ کروائی اور ایک میز لگوایا جس کے اوپر تمام جو لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک سائڈ پہ فقیر اور سارے وہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کھانا کھایا اور ایک ایک کر کے وہ واپس چلے گئے۔ وہ جو وزیر تھے انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، کسی نے بھی آ کر آپ کو شکریہ کے لفظ نہیں بولے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، تو آپ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ ہم ان سب کو جیل میں ڈلوا سکیں۔ لیکن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ انہیں جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آ کے مجھے تھینک یو یا شکریہ کہتے تو میں نے اور بھی بہت سارے انعام ان کے لیے رکھے تھے۔ میں اس کہانی پہ غور کر رہا تھا کہ ہمیں خداوند جب دیتا ہے تو ہم بڑھ کر اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم جہاں پر ہیں ہم اسی لیے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر ان برکات کا خدا کے حضور اظہار نہیں کرتے۔ ابھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حضور جھکا دیں، ہم خداوند سے کہیں کہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان سانسوں کے لیے، ان برکات کے لیے،
آئے دن افواہیں سنتے ہم یہ ہونے والا ہے، یہ بیماری آنے والی ہے، لیکن جو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے پاک کلام میں سے شکر گزاری کے متعلق سیکھا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح جو اختیار کا منبع ہے، جو سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کلام میں لکھا جب وہ لازر کی قبر پر گیا تو اس نے لازر کو آواز دی تو لازر کفن سمیت یسوع کے قدموں میں آن گرا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ یسوع کے قدموں میں میرا خیال ہے کہ اگر یسوع مسیح یہ کہتے کہ مردے قبر سے باہر اور گرد و نواح میں جتنے مردے پڑے تھے وہ تمام یسوع کے قدموں میں آن گرتے، ہاللیلویہ۔ لیکن یسوع لازر کو زندہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تو اس نے کہا باپ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو میری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کتنی بار خدا ہمارے لیے جلالی کام کرتا ہے، لیکن شاید ہم مؤثر طور سے اس کے حضور نہیں آتے۔ اس لیے خدا کرے کہ ہم اس کی برکات کو اپنی زندگی میں رسیو کر سکیں۔ اور کلام میں لکھا کہ ہونٹاں دا پھڑ شکر دا ہدیہ یسوع تے تو چاہندا ہے۔ ہم شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور جب ہم دسمبر کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں تو مکمل طور سے ہم یسوع کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ جانیں۔ خدا یسوع مسیح آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور ہمیشہ اپنی شکر گزاری کے لیے آپ کو قائل کرے، یسوع کے نام میں آمین۔